اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 17 جنوری 2019 کو ایک نائجیرین خاتون نے اپنے شوہر کو صرف اس لیے زندہ جلا دیا کیونکہ اس نے اپنے اسمارٹ فون کے پاسورڈ دینے سے انکار کیا۔ ڈی ڈی پورناما نام شخص چھتوں کے ٹائل مرمت کرنے کا کاریگر تھا۔ جب وہ ایک چھت پر کام کر رہا تھا تو اس کی بیوی الہام کیانی نے اس سے پاسورڈ مانگا۔ 26 سالہ شوہر نے انکار کیا۔ اس سے دونوں میں بحث و تکرار شروع ہوئی۔ شوہر چھت سے نیچے اترا مگر بیوی غصے میں برابر شور کر رہی تھی، لعنت ملامت کر رہی تھی۔ شوہر جب ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو بیوی نے اس پر پیٹرول پینک اور لائٹر جلایا۔ مسٹر پورناما نے شدید آگ پکڑا۔ آگ لگتے ہی مسٹر پورناما ہسپتال دوڑا۔ بری طرح جلس جانے کے بعد 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد فوت ہو گئے۔ بیوی پولیس کی حراست میں ہے اور زیر تفتیش ہے۔ معزز سامعین، ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ اگر آج کسی بیوی کو پستول ہاتھ میں تھما کر کہا جائے کہ تمہیں ایک خون ماپ جس کو چاہو اڑا دو، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے شوہر کو اڑا دے، یا اگر شوہر کو پستول دی جائے اور ایسا کہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی کو اڑا دے۔ میاں بیوی میں اکثر اتنی نفرت کیوں پائی جاتی ہے؟ یہ آخری حد ہے ازدواجی زندگی کی بربادی کی، جب ایک دوسرے کو قتل کر دے، اور وہ بھی اتنی معمولی سی چیز پر۔ یورپی اور آزاد معاشروں میں یہ عام سی بات بن گئی ہے کہ معمولی باتوں پر 50 سال 60 سال کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بلکہ رشتے ابتدائی اسٹیج پر ہی آج کل ٹوٹ رہے ہیں۔ 2-3 منٹ بعد یورپ و امریکہ میں ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ صرف دینی اسلام کا خاصہ ہے۔ ایسے لاتعداد مثالیں موجود ہیں کہ 60 70 سال میاں بیوی کے درمیان ذرا سا بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کا اثر بچوں میں، بیوی میں یا سواری میں محسوس کیا۔ اس نافرمانی کا اثر میں نے محسوس کیا یا تو سواری میں یا بیوی کے رویے میں یا بچوں کے رویے میں، اس کا اثر میں نے محسوس کیا۔ ہر 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر 2 اینٹوں کو جوڑنا ہو تو سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، 2 لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو گلوں کی ضرورت پڑتی ہے، 2 کپڑوں کو جوڑنا ہو تو سوئی دھاگے کی ضرورت ہوتی ہے، کاغذ کو جوڑنا ہو تو سریش کی ضرورت ہوتی ہے، پلاسٹک کو جوڑنا ہو تو LP کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جب دلوں کو جوڑنا ہو تو پھر شریعت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی دین اسلام دلوں کی LP ہے۔ اسی طرح آنکھ کا کام دیکھنا ہے، ناک کا کام سونگھنا ہے، ہاتھ کا کام کرنا ہے، پیر کا کام چلنا ہے۔ سب کے مختلف اور الگ الگ کام ہیں، یعنی آنکھ سونگھ نہیں سکتی، ناک دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ چل نہیں سکتے، پیر وہ نہیں کر سکتے جو ہاتھ کا کام ہو۔ مگر جب کسی سے جھگڑا ہو، کوئی چہرے پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہاتھ بچاؤ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، پیر حرکت میں آ کر بھاگنے یا بچاؤ کے لیے استعمال ہوں گے، یعنی سب اعضاء جو مختلف تھے مل کر تحفظ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔ ان سب مختلف اعضاء کو ایک چیز اکٹھا کرتی ہے اور وہ ہے روح۔ جب روح نکل جائے پھر چہرے پر وار کرو، یہاں تک کہ ناک کان الگ کر دو، جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ سب کو جمع کرنے والی چیز روح نہیں ہے، اسی وجہ سے۔ اسی طرح بہن کا کام الگ ہے، بھائی کا کام الگ ہے، ماں کی طبیعت جدا ہے، والد کا جدا، بیوی کا جدا، شوہر کا جدا، مگر ان سب چیزوں کو اکٹھا رکھنے والی چیز شریعت ہے، دین اسلام ہے۔ جس گھر میں شریعت ہو وہاں والدین سے پیار، بھائی بہن کا آپس میں پیار، بھائیوں کا آپس میں پیار، میاں بیوی میں پیار پایا جاتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی دونوں شریعت کی پابندی کرے، صرف وہاں ہی بیوی خاوند کی تابعدار رہے گی، وہاں بیوی شوہر سے وفادار ہوگی۔ یہ ساری گڑبڑ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے۔ جہاں ایک پارٹی کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو یا دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہو، پھر لامتناہی جھگڑوں کا ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے جو کسی عبرتناک انجام پر ختم ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ یا کریم اللہ، جہاں بھی ناچاقی ہو وہاں نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما دیجیے، تمام گھروں کو پیار و محبت سے آباد کر دیجیے، اور یہ جو واقعہ پیش آیا باقی انسانوں کو اس طرح کے سانحے سے محفوظ فرما دیجیے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔